بلا تاخیر ملتمس ہوں فاضل منہاج القرآن انٹرنیشنل یونیورسٹی شاگرد رشید حجت المحدثین حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی میری مراد جناب حضرت علامہ محمد فیضان قادری صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور قائد محترم کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے۔ رکوع، سجدے، تشہد، قیام بنتے گئے، بس آپ کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ اور جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ اور وہ سخت گیر، دریدہ دہن و تند مزاج، وہ سخت گیر، دریدہ دہن و تند مزاج کلام سنتے گئے، خوش کلام بنتے گئے۔ اور یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے، جو آئے تیغ طبیعت نیام بنتے گئے۔ اور بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنا گیا، اور پھر بس ایک نام محمد چنا گیا، اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے، اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج اپنے محبوب قائد کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ مالک کریم ہمارے محبوب قائد کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ ہمارے لیے یہ لمحہ خوشی کا لمحہ ہے کہ آج ہم اپنے قائد کی سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس میں ہماری اس خوشی کو دوبالا کیا پیر عثمان کی شریف حضور قبلہ نے۔ مالک کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی ہمیشہ عمر خضری عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ بھی تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ عزیزان محتشم، ہمارے تحریکی ایونٹس میں سے یہ وہ واحد ایونٹ ہے کہ جس میں ہمیں تمام احباب کو ایک چھت کے نیچے دیکھنے کا موقع میسر آتا ہے، اور اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس میں دعوت کا اسلوب بتایا گیا کہ ادعو، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اس راستے کی طرف کہ جو آپ کے رب کا راستہ ہے۔ تو سب سے پہلی ترجیح ہمیں قرآن کریم نے جو عطا فرمائی وہ رب کا راستہ ہے، جس کو سبیل ربک سے بتایا گیا۔ آپ کی جتنی بھی محافل ہیں،
جتنے بھی آپ کے پروگرامز ہیں، اگر وہ پروگرام یا وہ محافل ایٹ دا اینڈ اگر ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ رب کے راستے کی طرف بلانے والی ہیں، تو ہمارا ہر ایک بندہ ان میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کسی سیاست کی نظر نہ ہو یا وہ کسی اپنے ذاتی مفاد کی نظر نہ ہو۔ وہ راستہ کون سا ہونا چاہیے جس کو قرآن نے کہا سبیل ربک، کہ جس راستے پر چلتے ہوئے آپ کو رب کا راستہ نصیب ہو اس راستے پر چلیے۔ یہی راستہ پہلے دن سے منہاج القرآن کا راستہ ہے، جس کو نام رکھتے ہی حضور شیخ الاسلام نے کہا کہ یہ راستہ آپ کو قرآن کا راستہ نظر آئے گا۔ تو ہمارا ہمیشہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے جب بھی کبھی اس تحریک کی بات کرنی ہے، اپنے ذاتی مفاد کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے صرف اور صرف اس وجہ سے بات کرنی ہے کہ آپ کا راستہ نہیں ہے، وہ آپ کے خدا کا راستہ ہے۔ پہلی بات ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ پھر اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کیا بات بتائی گئی؟ بالحکمہ۔ حکمت کیا ہے؟ آپ اگر کسی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو حضور والا اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوسرے بندے کی تنقید کریں اور آپ چاہیں کہ وہ بندہ آپ کے قریب بھی ہوتا چلا جائے۔ یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا۔ ہم جب محافل سے نکلتے ہیں تو محافل سے نکلنے والے افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہے، آج آپ نے منہاج کے بندے کو سنا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہو کہ منہاج کیا سکھاتا ہے۔ یہ جملہ اگلے بندے کو ہمارے قریب نہیں لاتا، ہم سے دور کرتا ہے۔ جب اگلا بندہ ہمارے ہاں آ کے بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، گویا جس طریقے سے بھی بات کی، بات تو اللہ اور اس کے رسول کی تھی نا، جس کو سبیل ربک کہا گیا تھا۔ اور اللہ کا راستہ، آپ تمام احباب اس بات پر متفق ہیں کہ ہماری تمام جماعتوں سے بڑھ کر اللہ کا راستہ ہے۔ تو جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے، اس کی بات کو دل کھول کر قبول کرنا منہاج القرآن آپ کو سکھاتا ہے۔ مجھے میرے سوشل میڈیا کے اوپر اگر اسلام سے متعلق کسی اور اسکالر کا، ڈاکٹر صاحب کے علاوہ، کوئی ایک پیغام بھی اچھا نظر آتا ہے تو مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اپنی آئی ڈی پر شیئر کرتے ہوئے، مجھے بلا جھجک شیئر کرنا چاہیے اپنی آئی ڈی پر، کیونکہ یہ منہاج القرآن کے مفادات میں سے ایک مفاد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام آگے بڑھے۔ مجھے میرا پڑھنا پڑھانا یہ سکھاتا ہے کہ میں وہ بات آگے پھیلاؤں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اپنے مفاد، اپنی حکمتیں، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھیے، تب آپ کو میرے شیخ کا فرمان بھی نظر آئے گا اور حضور سے آپ کے ساتھ محبت بھی پیدا ہوگی۔ پھر فرمایا گیا والموعظۃ الحسنہ، کہ ایسی واعظ اور نصیحت کہ جو واعظ اور نصیحت اگلے بندے کے دل میں گھر کر جائے۔ ایسی نصیحت اگر آپ اگلے بندے کو کریں گے تو وہ نصیحت آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ بھی شمار ہوگی۔ اور ایسی نصیحت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ صفوان بن امیہ سے متعلق مجھے یاد آتا ہے کہ یہ امیہ بن خلف کا بیٹا تھا جو کہ حضرت بلال حبشی کا آقا تھا۔ تو جب فتح مکہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، تو صفوان بن امیہ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے جدہ کے راستے یمن کی طرف روانہ ہوئے کہ کہیں مجھے اسلام غالب آنے کے بعد کوئی نقصان پہنچا نہ دیا جائے۔ تو اس کا ایک کزن تھا جس کا نام وہب بتایا جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور آپ نے عام معافی کا اعلان کیا ہے، کیا یہ معافی امیہ بن خلف کے صاحبزادے صفوان کے لیے بھی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ معافی صفوان کے لیے بھی ہے۔ اس پر بھی اطمینان نصیب نہیں ہوا، اس نے کہا کہ حضور صفوان ویسے نہیں مانے گا، آپ تمام احباب ایک مرتبہ آگے آ جائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان کے بارے میں کہا کہ میں مصطفیٰ کہتا ہوں کہ اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے، تو وہ آپ نے کہا کہ حضور صفوان ایسے مانے گا نہیں، آپ اپنی کوئی نہ کوئی نشانی عطا فرما دیجئے، اس کے بعد صفوان مانے گا۔
تو اس کے بعد قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی کہ جا کر صفوان کو دیجئے اور کہیے کہ مصطفیٰ آپ کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ کس قدر حکمت ہے، کس قدر موعظۃ الحسنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوان کے لیے اپنی چادر مبارک عطا فرمائے کہ جو امیہ بن خلف کا صاحبزادہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کر دیکھیے کہ جب وہب دے کر جاتے ہیں وہ چادر مبارک، تو صفوان کہتا ہے کہ میں کچھ مہلت لوں گا، ابھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ 2 مہینے کی مہلت کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا، اب حکمت کس چیز کو کہتے ہیں، بندے کو اپنے قریب کرنا کس چیز کو کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفوان آپ کو 2 مہینے کی نہیں بلکہ مصطفیٰ آپ کو 4 مہینے کی مہلت عطا فرماتے ہیں۔ آپ اپنا وقت لیجئے، جب آپ کو سمجھ آئے کہ واقعی یہ محمد مصطفیٰ کا دین ہی واقعتاً اسلام ہے، اس کے بعد آپ آ جائیے گا۔ ابھی یہ وقت چل رہا ہے، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کا زمانہ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت صفوان سے جنگ کے لیے کچھ سامان لیتے ہیں۔ اب دیکھیے ایسے بندوں کو نظروں کے سامنے رکھا جاتا ہے، ایسے بندے پر کام ہو رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے قریب کرنا تھا، تو غزوہ حنین کے موقع پر اس کو کہا کہ آپ ہمیں کچھ سامان ادھار دے دیجئے۔ جب انہوں نے سامان ادھار دیا، غزوہ حنین ہوا۔ غزوہ حنین کے بعد بھی ابھی تک صفوان نے اسلام قبول نہیں کیا، تو جب اسلام قبول نہیں کیا، غزوہ حنین مکمل ہوا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ تمام احباب کو جب مال غنیمت دیا، ایک پہاڑ کے سامنے سے صفوان آتے ہیں اور بار بار اس پہاڑ کی طرف صفوان دیکھتے ہیں۔ نگاہ نبوت نے جب صفوان کو دیکھا تو کہا کہ صفوان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا بھی مال ہے وہ تمہیں عطا کر دیا جائے؟ تو کہا کہ حضور عطا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوان، مصطفیٰ آپ کو وہ سارے کا سارا مال عطا فرماتے ہیں۔ ابھی تک بھی حضور نے یہ نہیں کہا کہ ایمان لے آئیے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیے، آپ ہمارا فارم فل کیجئے، آپ ہمارے خیالات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں، اگلے لمحے بندے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن وہ نبوی معاشرہ کیا ہے کہ حضور سب کچھ عطا کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے کہ اسلام قبول کیجئے۔ وہاں پر آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار بولتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ آپ کو سارا عطا کر دیا گیا ہے۔ صفوان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر صفوان کو کوئی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ذات تھی وہ ذات محمد مصطفیٰ تھی، لیکن آج اگر سب سے زیادہ کوئی محبت کرتا ہے حضور سے تو وہ صفوان کی ذات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ لوگوں حضور کی ذات اتنا عطا فرماتی ہے کہ بندے کو غریبی کا ڈر نہیں رہتا۔ تو یہ آپ کا کردار ہونا چاہیے موعظۃ الحسنہ کے تحت۔ پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر آپ کے ساتھ کسی بندے کا کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہیں کرتا، تو آپ اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ کیجیے۔ ہمارے قائد کے ساتھ جب بھی کسی نے اختلاف کیا، ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا گیا کہ اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ نے اس اختلاف کو امت کے اندر رحمت بھی کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے ساتھ اختلاف کیا جائے تو وہ بندہ اسلام سے باہر نہیں ہوا، وہ اسلام کے اندر ہی رہتا ہے۔ اور میں نے ایک تحریر پڑھی تھی جس میں ایک جملہ یہ تھا کہ ہمیں اتحاد سے زیادہ، پیر صاحب ہمیں اتحاد سے زیادہ آج کے دور میں اختلاف کے آداب سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھ بیٹھنے والا اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے ایگری نہیں ہے تو اس کا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن کیا آپ اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق نہ کرنے کی وجہ سے دین سے باہر نکال دیں گے؟ میری تحریک میں نہج القرآن کے ساتھ جو محبت نہیں کرتا، کیا میں یہ کروں گا کہ وہ اسلام میں بھی داخل نہیں ہے، میں اس کی مسجد میں بھی داخل نہیں ہو جاؤں گا جب وہ میرے قریب بھی نہ آئے؟ خدا رہا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور جہاں کہیں بھی آپ کو یہ نظر آئے کہ آپ کی وجہ سے میرے قائد کا امیج خراب ہوتا ہے تو اس سے دور رہیے۔ نفرت کرنے والے سے ہی محبت کریں گے تو یہ میرے شیخ کا پیغام آپ کے سامنے نظر آئے گا۔
اور اس آیت مبارکہ کے تحت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس آیت مبارکہ کے تحت پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسی تمام صفات کے بعد بندے کو اپنا اخلاق بہتر بنانے کے لیے، اپنے اخلاق میں فضائل کو پیدا کرنے کے لیے کسی ایسے بازوق صوفی اور کسی ایسے صحبت والے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کے بعد آپ سیدھے راہ کی طرف چلے جائیں۔ تو اللہ نے الحمدللہ ہمیں وہ ہستی عطا فرمائی ہے کہ جن کے ساتھ جڑنے کے بعد اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارا کردار دین میں بھی بہتر ہو جائے گا اور اس کردار کی وجہ سے ہم آخرت میں بھی بہتر ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی تعلیمات پر ہمیشہ صرف سننے پر ہمیں اکتفا کرنے کی توفیق نہ دے، بلکہ سن کر ان پر عمل بھی کریں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔